نشان ہمارا چھین لیا گیا، ورکر ہمارے جیلوں میں، لیڈرشپ ہماری جیلوں میں، قیادات ہمارے مسترد۔ یہ الیکشن ہو رہا ہے، یہ سلیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن سے بھی بدتر چیز ہے۔ ہمارے پہ وہ لوگوں کو، یہ ان لوگوں کو ہمارے اوپر یہ ڈالنا چاہتے ہیں، مسلط کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے۔ اس کے خلاف ہم دیوار بن کے کھڑے ہیں، قیادات مسلط کر دیے، شکر ہے عدلیہ نے وہ ایکسیپٹ کر لیے، نشانات دے دیے، دینے کے بعد 24 گھنٹے بعد چینج کر لیے۔ انشاءاللہ منڈے کو پیشی ہے، منڈے کی پیشی میں یا جو نشان انہوں نے دیے ہیں وہی ہوں گے، یا پھر انشاءاللہ جو ہم نے پہلے لیے تھے اور ایک ہی نشان تھا تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو، وہ مل جائے گا۔ آپ نے نشان کو خود ڈھونڈنا ہے، یہ آپ کا فرض ہے۔ میں نے اپنا حق ادا کیا، یہ آپ اپنا حق ادا کریں گے۔ جو بھی نشان ہوں گے آپ نے ڈھونڈنا ہے، ہر بندے کو بتانا ہے، ہر بندے تک پہنچانا ہے اور یہ حق ادا کرنا ہے۔ میرا گریبان اس جہان بھی اور اس جہان بھی آپ کے لیے پیش ہے، لیکن میں آپ سے آج پہلی دفعہ اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ووٹ میں کرسی کے لیے نہیں مانگ رہا، میں پاکستان کی آزادی کے لیے مانگ رہا ہوں۔ میں اس لیڈر کی جس نے جا کے اقوام متحدہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی جنگ لڑی، اس کے لیے مانگ رہا ہوں۔ میں اس لیڈر کے لیے مانگ رہا ہوں جس نے ہندوستان کے ساتھ تعلق بند کر دیا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرو گے، مسلمانوں کا مسئلہ حل نہیں کرو گے کشمیر کے، ہم تمہارے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے۔ میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں جس نے آپ کے لنگر خانے کھولے، جس نے آپ کو پیکیجز دیے، غریبوں کا سوچا، اس کے لیے مانگ رہا ہوں۔ جس نے پاکستانی خود مختاری کا سوچا، ڈرون اٹیک نہیں ہونے دوں گا، اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دوں گا جنگ کے لیے، میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں۔ آپ نے حق ادا کرنا ہے۔ سیلاب کے اندر ذاتی حیثیت میں الحمدللہ آپ کے بچوں کی مجھے فکر تھی، آپ کے گھر کی مجھے فکر تھی۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ہر گاؤں کے اندر میں نے اپنے ذاتی وسائل سے دوستوں کے ساتھ مل کے خیمے دیے، راشن بھیجا، بار بار بھیجا، آپ سب گواہ ہیں اس کے۔ آج آپ نے اس وقت کو سوچنا ہے۔ آج جو یہ لوگ آپ کے پاس گھوم رہے ہیں صرف ووٹ مانگنے کے لیے، اس مہینے دو کی یاری والے، ان کو نہیں، اس چیز کو دیکھنا ہے کہ 12 مہینے کی دوستی کس کی تھی۔ نہ میں اس وقت میں نہیں تھا، نہ میں منسٹر تھا، نہ میری حکومت تھی۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جہاں جہاں سیلاب آیا ہے انشاءاللہ اس جگہ پہ ہر اس بندے کو جو متاثر ہوا ہے میرے حلقے کے اندر، ہر بندے کو انشاءاللہ میری چیز پہنچی ہے، ذاتی سرکاری کے علاوہ۔ اور جہاں میرا حلقہ نہیں بھی تھا وہاں بھی جتنا میرا بس تھا، پروے کے لوگ گواہ ہیں، کلاچی میں ہتالے کے لوگ گواہ ہیں، وہاں پر بھی میں نے جتنا مجھ سے بس تھا میں نے حق ادا کیا۔ اب آپ کا وقت ہے، اب آپ کی باری ہے، اب آپ نے حق ادا کرنا ہے۔ آپ نے اپنے گھر سے نکلنا ہے اس میسج کو سننے کے بعد، اور یہ میسج ہر بندے تک پہنچانا ہے، اور اپنے ساتھ چاہے آپ استخارہ کرتے ہیں، چاہے یہ پوری بات مکمل سننے کے بعد آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں اس کے اوپر، تو جو فیصلہ آپ کو صحیح لگتا ہے، جو فیصلہ آپ کو حق کا لگتا ہے، سچ کا لگتا ہے، جو فیصلہ آپ کو اپنے ضمیر کا لگتا ہے، جو فیصلہ آپ کو اس جہان اور اس جہان سرخرو ہونے کا لگتا ہے، وہی فیصلہ کریں۔ اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کیا اچھائی، بے شک ان کو ووٹ دیں، لیکن اگر انہوں نے آپ کا کبھی پوچھا نہیں، انہوں نے آپ کا مال لوٹا، انہوں نے آپ پہ مہنگائی مسلط کی، انہوں نے اس ملک کی غلامی میں آپ کو، غلامی کے اندر ملک کو ڈال کے انہوں نے آپ کو غلام بنایا دوبارہ، تو پھر ان کا حق بنتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ جنگ نہ عمران خان کی ہے، نہ یہ جنگ علی امین کی ہے، یہ جنگ آپ کی آنے والی نسل کی جنگ ہے، اور یہ آپ لڑیں گے اور یہ آپ جیتیں گے انشاءاللہ۔ آج جس طریقے سے زبردستی لوگوں سے اعلانات کرائے جائیں اور پارٹیوں میں، کیا پورا ڈی خان نہیں جانتا کہ کیا شروع ہے؟ راتوں کو چلے جاتے ہیں ڈالوں میں جا کر، پولیس جا کے اگلوں کے گھروں میں چھاپے لگا رہی ہے، لوگوں کو دھمکا رہی ہے، تم اس کی چائے کا پروگرام کرو، تم اس کا پروگرام کرو، تم اس کا پروگرام کرو۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، کسی کی مجبوری ہوگی، مجبوری سے گیا ہوگا، کسی کی مجبوری نہیں بھی ہوگی، مجبوری کا بہانہ بنا کے گیا ہوگا، لیکن یہ ظلم یہاں پہ ہو رہا ہے۔ آج آپ آزاد نہیں ہیں اپنے ووٹ کے لیے بھی، آپ سب یہ جانتے ہیں، جن کے ساتھ یہ ہوا ان کے ساتھ والے سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ آج آپ نے آزاد ہونا ہے، آپ نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لینا ہے۔ آپ کو قرآن میں حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ظلم کے خلاف ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، زبان سے بات کرو، زبان سے نہیں کر سکتے، دل میں برا کہو۔ ووٹ ایک ایسی چیز ہے، کوئی نہیں ہوگا آپ کے درمیان، صرف اللہ ہوگا، اور آپ کا ضمیر ہوگا، اور حق اور سچ ہوگا۔ آپ نے فیصلہ حق اور سچ کا کرنا ہے، ضمیر کا کرنا ہے۔
اگر آپ ہاتھ اٹھا کے نہیں ظلم کا مقابلہ کر رہے، اگر آپ زبان سے نہیں مقابلہ کر رہے، تو آپ نے کم از کم دل میں اس وقت وہ مہر لگا کر ان کو بتانا ہے کہ آپ ایک سچے پاکستانی ہیں، ایک سچے مسلمان ہیں، چاہے جس مذہب سے بھی آپ ہیں، لیکن آپ ایک سچے، ایماندار اور اس ملک کے خیر خواہ ہیں، اپنی نسلوں کے خیر خواہ ہیں، اپنے بچوں کے خیر خواہ ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ، اور میں آپ کو انشاءاللہ مزید اور باتوں میں اور اگلی اسپیچز میں تھوڑا ان کا جو خلاصہ ہے، جو ادھر بک بک کرتے پھر رہے ہیں کچھ لوگ، ان کے اوپر میں اور باتیں بھی کروں گا، لیکن پہلے جو میری یہ بات ہے، اس پہ آپ سوچیں، اس پہ آپ غور کریں، اس پہ آپ فکر کریں، اس کے اوپر آپ بیٹھ کر آپس میں مشورہ کریں اور دلائل کے اوپر، حق اور سچ کے اوپر فیصلہ کریں اور یہ پیغام پہنچائیں۔ یہ آپ کا فرض ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ فرض ایک سچے مسلمان، ایک سچے انسان اور ایک سچے پاکستانی ہو کر انشاءاللہ ادا کریں گے۔ سیلاب میں کس کی حکومت تھی؟ وفاقی حکومت ان لوگوں کی تھی، ان ڈاکوں کی، ہماری صوبائی حکومت تھی۔ عمران خان نے چیریٹی کی، چیریٹی کر کے عمران خان نے 5.5 ارب روپیہ کے پی کے حکومت کو دیا، اس میں 1 کروڑ میں نے بھی دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ میں آپ کا غیرت مند بھائی ہوں۔ میں نے اس لیے دیا کہ یہ نہ کہا جائے کہ اپنے حلقے کے سیلاب کے لیے خود تو کچھ نہیں دے رہا اور لوگوں کے چندے پہ اپنے لوگوں کو یہ پیسہ دے گا۔ میں نے اپنا اس میں حصہ ڈالا۔ کتنے لوگوں کو پیمنٹ ہوئی جب تک ہماری حکومت تھی صوبے میں؟ وہ پیسہ بھی عمران خان کا چیریٹی کا پیسہ تھا۔ جیسے حکومت ختم ہوئی صوبے کی، وفاق سے تو کچھ ملا ہی نہیں آپ لوگوں کو، اور جو صوبے کی حکومت سے جو پیسہ مل رہا تھا، جو چیریٹی کا پیسہ تھا ہمارا، وہ بھی ظالموں نے روک دیا۔ ہیلتھ کارڈ 10 لاکھ روپے ہر بندے کو دیے۔ کتنے لوگوں نے علاج کرایا اس سے؟ ہر بندے پہ آپ فرض سے مفت علاج کرایا اس ہیلتھ کارڈ سے، کہ وہ گھومے گا، ووٹ مانگے گا، وہ یہ بات بتائے گا، ایک ایک بندے کو بتائے گا، اس پہ یہ فرض ہے اخلاقی بھی اور دینی بھی، کہ وہ بتائے گا کہ ہاں میں نے علاج کرایا۔ انہوں نے آ کے وہ ہیلتھ کارڈ بند کر دیا۔ یہ خیر خواہ ہیں آپ کے؟ یہ ملک کے خیر خواہ ہیں؟ وہ فلیٹ جس پہ نواز شریف ابھی بھی رہ رہا ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں، اس کے کیس میں وہ کلیئر ہے، عمران خان جیل میں ہے۔ میرے اوپر احتساب کیس بنا دیے، کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا الحمدللہ ان کو۔ الٹا 2010 سے لے کر 2023 تک ریکارڈ پڑا ہے، ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں پڑا ہے۔ جب مانگا تو اس نے بھیجا کہ علی امین کی فیملی نے 5000 کنال زمین اپنی موروثی بیچی ہوئی ہے باپ دادے کی، یہ میرے پہ نکال سکے یہ لوگ۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا، شکر ہے قوم کے سامنے آ گئی یہ بات، لوگوں کے سامنے یہ بات آ گئی ریکارڈ پہ، ورنہ آپ چلے جائیں ڈپٹی کمشنر آفس سے وہ ریکارڈ نکلوا لیں۔ ڈپٹی کمشنر صاحب آپ وہ ریکارڈ دے دیں، جس طریقے سے آپ نے میری پوری فیملی کے اوپر، میری بیٹیوں، چھوٹی چھوٹی بیٹیوں پہ، میرے بیٹے پہ، میری بہنوں پہ، میرے بھائیوں پہ، میرے والد پہ، میری مرحوم والدہ پہ آپ نے انکوائریاں کی، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ قوم کو بتاؤ ڈپٹی کمشنر صاحب، اوتھ پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ نکلا کہ 5000 کنال موروثی جائیداد دادے پر دادے کی کم ہوئی ہے۔ یہ بھی تو بتاؤ نا آپ، اور جو میرے پہ گھر نکالا ہے کچھ، تو بالکل قوم کو بتائیں آپ۔ آخری بات، میں آپ سے رابطے میں رہوں گا، اب میں آپ کے ساتھ اس طرح انٹریکٹ کرتا رہوں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔